आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मजहब और साइंस का टाकरा हमेशा से होता रहता है और बहुत सारे क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट और क्रिश्चियन जो प्रीचर्स होते हैं वो भी हमेशा साइंस से बड़े तंग रहते हैं। इसी तरह मुल्ला जो है वो भी साइंस से बहुत ज्यादा तंग रहता है, क्योंकि साइंस जो है वो मजहबी किताबों की कली खोल देती है, उनको एक्सपोज कर देती है। अब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में तीन किस्म के मुसलमान पाए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाए जाते हैं उन्हें बरेलवी कहा जाता है। और बरेलवियों के लिए सबसे बड़ा आलिम कौन था? वो अहमद रजा खान बरेलवी थे। और अहमद रजा खान बरेलवी के मुकल्लिद और उनके मानने वाले, उनकी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन से एग्री करने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनके एक पोते हैं जिनका नाम है जी जवाद रजा खान। वो एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं और उनका अपना एक व्लॉगिंग का सिलसिला है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। तो यहां पे एक हजरत थे जी जिनका नाम है मजीदुल्लाह खान। मजीदुल्लाह खान साहब जो हैं वो कौन है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं अभी कि वो हजरत हैं कौन और उनका सिलसिला क्या है। प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी, एक्स डीन ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ये डीन ऑफ साइंस रह चुके हैं। मगर इनकी बातें जो इन्होंने की जवाद रजा खान के साथ, वो इंतहाई डेंजरस किस्म की बातें हैं और वो ये जाहिर करती हैं कि किस तरह मजहब के नाम के ऊपर जहालत फैलाई जाती है। अब ये हजरत कौन है, ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं कि ये हजरत कौन है। मजीदुल्लाह खान रिलीजियस इंथुजियस्ट इनका फेसबुक प्रोफाइल है। रिसर्च स्कॉलर, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, मास्टर्स ऑफ जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी इन्होंने की हुई है और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन्होंने पीएचडी की है, जो कि रिपोर्टेडली किस चीज में है? इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के ऊपर इन्होंने कोई इस्लामियात में या कोई इस तरह की पीएचडी कर रखी है। बाकी जवाद रजा खान की मुझे क्वालिफिकेशन नहीं पता, मगर ये दोनों हजरात जो हैं वो बैठ के जो बातें कर रहे हैं वो सुनने से ताल्लुक रखती हैं और बड़ी ही खतरनाक बातें हैं। अब ये याद रखें कि ये हजरत एमएससी जियोलॉजी हैं, यानी माहिर अर्जियात या अर्थ साइंस के एक्सपर्ट हैं। ये समझते हैं कि जमीन किस तरह काम करती है, यानी इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ रखा है, मगर क्या इन्होंने जो पढ़ रखा है उसे कभी समझने की कोशिश की? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो इस वक्त आपके और मेरे सामने खड़ा है और आप और मैं इसको मिलके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इनकी बातें कुछ सुनेंगे और हम जरा उस पर तबसरा करेंगे कि हजरत किस तरह की बात करते हैं और किस लेवल पे जाके ये कुरान और हदीस से ये साबित करते हैं कि जमीन चपटी है। और सिर्फ इस बात को साबित नहीं करते बल्कि जवाद रजा खान जो कि अहमद रजा खान बरेलवी के पोते हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनको भी इस बात पे कायल करते हैं और वो भी आगे से हाँ में हाँ मिलाए चले जाते हैं। तो जरा हम इसको देखते हैं और फिर हम इसके बाद जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से तबसरा करेंगे कि इनकी हालत कैसी है और क्या है। तो फेसबुक पे किसी ने ये शेयर कर रखा था और मुसलमान खुद इससे परेशान है। मुसलमान ही ये बातें शेयर करके कह रहे हैं कि यार ये दुनिया के किस कोने में ये लोग छुपे बैठे हैं कि इनको आज की साइंस और टेक्नोलॉजी का जरा भी पता नहीं है, या उसे जानबूझ के साइंस की डिग्रीज होने के बावजूद भी इग्नोर करते हैं। तो चलें जरा इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद जरा इस पर तबसरा करेंगे। आपने वाक़या तो सुने हैं, नबी वसल्लम की मौज़ात सुने हैं। मैं एक वाक़या बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाक़या ये है कि नबी करीम वसल्लम के साथ मौला अली भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक मुकाम पर आपने नमाज पढ़ लिया सर की, मौला अली ने नहीं पढ़ी थी। मौला अली के रान पर आप सर रखकर आराम फरमा रहे थे, इतने में सूरज डूब गया। सब जानते हैं ना वाक़े को, हुज़ूर ने सूरज को दोबारा निकाला। अब इस चीज़ को अब ये हदीस की तरफ, वाकया की तरफ ये कहा जा रहा है कि सूरज डूब गया और रसूल अल्लाह ने सूरज को दोबारा निकाला। अब आगे क्या बात होगी जरा उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हजरत ये साबित नहीं कर रहे
کہ زمین کے گھومنے سے سورج جو ہے وہ نکلتا ہے یا پھر غروب ہوتا ہے. سن سیٹ اور سن رائز کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی موومنٹ ہے، نہ کہ زمین کی موومنٹ ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ زمین تو ساکن ہے. تو سائنٹیفک میں سمجھا رہا ہوں اگر بچے سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سائنٹسٹ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یعنی سائنٹسٹ ہم بہت چھوٹی چیز ہے یار، وہ اس سے بہت بڑی چیز ہے. لیکن میں بچوں کو یہ بتا دو سائنٹسٹ کیا سائنٹسٹ دیکھیے، جب وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سورج ڈوب گیا نظر نہیں آ رہا، بالکل ٹھیک ہے نا، رائٹ. اب انہوں نے ریموٹ کنٹرول دیکھیے گا، اور ریموٹ آج جادو ہے نا، میرے آقا کی انگلیاں دیکھیے آپ، انہوں نے ریموٹ سے صبح لائے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی جو انگلی ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہے، اور انگلی کے اشارے سے انہوں نے سورج کو اشارہ کیا ہے کہ تو واپس آ جا. جب نماز پڑھ لی تو پھر سورج کو اشارہ کیا کہ تو واپس چلا جا. تو یہ بات یہ حضرت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ میں ایک گلوب سا پکڑ لیا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین نہیں ہلی، سورج ہلا ہے. مطلب ہم کیا بات اکثر اس چینل پہ کرتے ہیں کہ آج سے 2500 سال پہلے انیکسیمینڈر، انیکساگورس اور بہت سے ایسے دوسرے گریک جو پولیمیتھ تھے، انہوں نے یہ بات صرف اور صرف زمین کے اوپر جو ڈفرینٹ جگہوں پہ شیڈو ہے ڈفرینٹ ٹائم آف دا ایئر کے اوپر، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات اچھے طریقے سے ڈسکور کر لی تھی کہ زمین گول ہے. نہ صرف انیکساگورس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ زمین گول ہے، بلکہ اس نے سرکمفرنس آف دا ارتھ بہت ہی ایکوریٹلی اس وقت صرف اور صرف زمین کے اوپر جو ڈفرینٹ ٹاورز لگے ہوئے تھے، ایک تھیبز میں لگا تھا اور ایک سدرن ایجپشن سٹی تھا اس میں لگا ہوا تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد. اس نے ان دو سٹیز کے اندر خاص اوبلسک ٹاور تھے، ان کا شیڈو دیکھتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ زمین گول ہے. اور نہ صرف اس نے یہ بتایا تھا، اس نے زمین کا بڑی ایکوریٹلی سرکمفرنس بھی کیلکولیٹ کر کے بتا دیا تھا. اتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. اور آج ایم ایس سی جیولوجی یہ شخص 21 سینچری میں جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے، جو کہ ایک کراچی یونیورسٹی جو پاکستان کی ایک جانی مانی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ڈین آف سائنس بھی رہا، اس شخص کو ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ زمین گول ہے. بلکہ نہ صرف یقین نہیں آ رہا، بلکہ وہ لوگوں کو یہ ڈوگما اور غلط بات، یعنی جہالت پہ مبنی بات جو ہے وہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے. تو ان حضرت کے لیے میرے پاس جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی شرمناک قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ اس 21 سینچری میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے دور میں بھی یہ حضرت ایک ملا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. تو ہی ہیز کنٹرولنگ پاور آف سن، کنٹرولنگ پاور آف سن امپورٹنٹ یہ ہے. اس وقت جو چیز موو کر رہی ہوتی ہے اس کو ٹو اور فرو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو چیز موو کر رہی ہے اسی کو موو کر سکتے ہیں، اسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سن کو موو کیا گیا، زمین کو موو نہیں کیا گیا. یہی کہنا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے کہ نہیں زمین حرکت کر رہی ہے سورج آگے نے، تو حضور زمین کو اشارہ کرتے زمین ٹیڑھی ہو جاتی. بالکل حضرت محمد یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور یہ حدیث یا یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ 100% جھوٹ ہے. حضرت محمد نے کبھی بھی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس جانے کے لیے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پھر دیکھتے ہیں، پھر ایک ان کی اور زیادہ وضاحت سنتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ بات کہہ رہے ہیں بلکہ یہ زمین کو ساکن یا سٹیٹک کہہ رہے ہیں، زمین موشن میں نہیں ہے. یہ اس بات کے اوپر بضد ہیں، ان کی ضد ہے اس بات کے اوپر، یہ اس بات کے اوپر ان کا فرم بلیف ہے. اور جماعت بریلوی کے پہلے بھی بہت سارے مولوی جو ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کی، مولانا کوکر نورانی کا ہم نے دیکھا ہوا ہے ایک ویڈیو جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جماعت بریلوی کے جو ہیڈ تھے احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے. تو یہ حضرت جو ہیں ہمارے پاس مولانا صاحب، یہ بھی ان کے مقلد ہیں، ان کے فالوور ہیں، اور یہ ان کی بات کو ہی مانتے ہیں. اور جو شخص سامنے بیٹھا ہے وہ تو ان کا گریٹ گرینڈ سن ہے. تو یہ بالکل ہی ان کی باتیں ماننے والے ہیں. اور ان مولانا کو شاید احمد رضا خان بریلوی خود اس وقت میں ہوتے تو وہ یہ بات مان لیتے کہ زمین حرکت کرتی ہے. اب اتنا ایویڈنس ہے، اتنی زیادہ باتیں ہیں،
مگر ان لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آتا. تو امریکہ میں بھی فلیٹ ارتھرز ہیں، مگر ہمارے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ایسے فلیٹ ارتھرز پائے جاتے ہیں جو کہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو پتھر پہ لکیر مانتے ہیں. حدیثوں میں جو جھوٹی حدیثیں ہیں یا پھر جو حدیثیں ہیں ہی ایسی ہیں، کیونکہ لوگوں نے گھاڑ لی تھی نا رسول اللہ کی، تو بہت زیادہ زندگی میں باتیں اور بہت زیادہ کھڑی گئی تھی. تو ان باتوں میں سے ایک کے اوپر اتنا زیادہ یہ کیا گیا کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس کے برعکس یا اس کے اپوزٹ کچھ ہو سکتا ہے. تو اب آگے ان کی وضاحت بھی سنیں گے کیسے اس بات کو جسٹیفائی. ہم کہتے ہیں وہ تو آئنسٹائن اور نیوٹن کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں نا کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، سورج وغیرہ. قرآن کریم آج 14 سال پہلے آیا تھا. قرآن کریم کو مطالعہ کرنے والا ایک آدمی نہیں ہے. صحابہ سے لے کر اس زمانے تک لاکھوں لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے. میں پھر ایک بات کہتا ہوں، میں اب 100 سال کے آپ الگ کر لیں، پچھلے 100 سال کو علیحدہ کر، اس سے اوپر چلے جائیے. آپ عربی فارسی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. اب یہ وہ بھی بات کریں گے کیونکہ ذاکر نائک نہ صرف قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زمین گول ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ زمین جہاں پہ فلیٹ لکھی گئی ہے ادھر وہ ورڈ کا آج کا ماڈرن میننگ لے لیتا ہے، اسے آسٹرچ کا ایگ بتا دیتا ہے، اور مینٹل جمناسٹک وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن ایک سائنٹیفک بک ہے. مگر یہ مولانا حضرت جو ہیں یہ بالکل اس بات کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین کی وہ شیپ نہیں ہے جو ذاکر نائک بتاتا ہے، بلکہ یہ سارا کچھ اس کے برعکس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف پچھلے 100-200 سال میں لوگوں نے یہ بات بدل لی ہے. مگر اصل بات جو مسلمانوں کی تھی وہ ہمیشہ سے وہی تھی کہ زمین فلیٹ ہے اور زمین حرکت نہیں کرتی. اس میں دیکھیں کہ ان فقہاء نے، ان محدثین نے، ان مفسرین نے اس سے متعلق کیا لکھا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. انہوں نے قرآن کے حوالے دکھا کہ زمین ساکن ہے. اب آیتیں میں کوٹ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے لیے میں ڈیمانسٹریٹ کروں تو بات میں نہیں، یہ ذہن میں رہے. بہت ساری آیتیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے. ایگزیکٹلی میں اگری کرتا ہوں ان سے. بہت ساری آیتیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین ایک قالین کی طرح فلیٹ ہے، زمین آسمان جو ہے وہ ایک خیمے کی طرح. یہ ساری باتیں کی گئی ہیں جو قرآن میں موجود کاسمولوجی کی باتیں ہیں، جنہیں کاسموگنی کہا جاتا ہے، ان کی باتیں، یعنی پرانے لوگوں کی جو میتھولوجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے کاسموس کی یا یونیورس کی، اس کے مطابق نہ صرف زمین فلیٹ ہے، پہاڑ اوپر سے زمین میں گاڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں آج یہ پتا ہے کہ پہاڑ زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں، وہ ابھرے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے گاڑے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے اوپر سے گاڑے گئے ہیں. اور یہ باتیں جو ہیں اصل میں یہ آیتیں جو یہ کہتی ہیں کہ پہاڑ زمین میں گاڑے گئے ہیں، وہ آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کسی کائنات کے بنانے والے شخص کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کیونکہ جس نے بنایا تھا زمین اور آسمان کو یا سارے یونیورس کو، اس کو تو ڈیفینیٹلی یہ پتا ہونا تھا نا کہ پہاڑ نیچے سے اوپر اٹھے ہیں، اوپر سے نہیں گاڑے گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ بات 100% کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد کا بطور انسان کلام تو ضرور ہو سکتا ہے، مگر کسی کائنات کے بنانے والے یا یونیورس کے بنانے والے خدا کا یا بھگوان کا کلام نہیں ہو سکتا. زمین کو، یہ سورہ فاطر میں ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو روک رکھا ہے. ہم نے زمین اور آسمان کو روک رکھا ہے، کون اس کو ہلا سکتا ہے؟ تو زمین اور آسمان جب اللہ نے کہا روک رکھا ہے تو یہ ساکن ہے وہ. اب جیسے سورہ فاطر کی آیت کا ریفرنس انہوں نے خود ہی یہاں پہ دے دیا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے، روک رکھا ہے. تو اب ذاکر نائک اور احمد دیدات اور انجینئر محمد علی مرزا یہ سارے تو اس پہ بہت زیادہ مینٹل جمناسٹک کرتے ہیں، قرآن کو سائنٹیفکلی کریکٹ بتانے کے لیے قرآن کے ٹرانسلیشنز کو بدلتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن. اور پرانی جتنی جلالین، ابن کثیر اور ان سب نے ان کی جو کامنٹریز کی ہوئی ہیں قرآن کی ان آیتوں پہ، جیسے سورہ فاطر کی آیت کا یہاں پہ ذکر مولانا صاحب نے کیا، اس کے اوپر 100 قسم کی مینٹل جمناسٹک کرنے کے بعد قرآن کو سائنٹیفکلی کریکٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اپنی لینگویج میں بڑا کلیئر ہے. اب ڈاکٹر اسرار احمد یا اس طرح کے دوسرے جو مولانا، ماڈرن مولانا ہیں، وہ جان بوجھ کے آیتوں کے ترجمے بدل دیتے ہیں. غامدی صاحب آیتوں کے ترجمے بدل دیتے ہیں، ذاکر نائک آیتوں کی ٹرانسلیشن کو بدل دیتا ہے، تاکہ کیا کیا جا سکے، آج مسلمانوں کو اس
प्रॉब्लम से बचाया जा सके कि कुरान जो है वो साइंटिफिकली गलत साबित हो चुका है। मगर ये मौलाना जो है वो एटलीस्ट एक ऑनेस्ट मौलवी है जो कि कुरान की लैंग्वेज को बदलने में यकीन नहीं रखता, क्योंकि असल में जब आप कुरान की ट्रांसलेशन को बदलते हैं तो उससे सिर्फ आप एक काम करते हैं, असल में आप कुरान को बदल रहे हैं। क्योंकि जब आप कुरान कोई बात कह रहा है और मौलाना आके ट्रांसलेशन में डॉक्टर इसरार जैसे या गामदी साहब जैसे या और मौलवी जो मॉडर्न है वो जब आके कुरान की ट्रांसलेशन को बदलते हैं तो उससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि वो कुरान को बदल रहे हैं। वो कुरान का जो असल मैसेज है उसमें ना सिर्फ यकीन नहीं रखते, उस पर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो आज अल्लाह के कलाम को बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि शायद इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह होगा कि अल्लाह के कुरान को बदल दिया जाए। कुरान कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे हैं। फिर बेशुमार आयतें हैं, फिर हदीस हैं। ठीक है जी, तो ये चीज है जी सारी कि ये जनाब जो हैं इन्होंने एक बात बड़े खुले तरीके से हमें बता दी है, पूरे तरीके से हमें बता दिया कि यहाँ पे From the outside, Mr. Khan, तो यही चीजें हैं जिनकी वजह से ये साबित होता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कुरान एक इंसानों की लिखी हुई किताब है। आज हमारे पास कुरान से बहुत अच्छा नॉलेज है, हम यूनिवर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो लोग समझते हैं कि कुरान जिंदगी में उनको गाइड करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, वो असल में गलती में, क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मोरालिटी और मॉडर्न नॉलेज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। बेहतर ये होगा कि आप 1400 साल पहले लिखी हुई एक किताब जिसे इंसानों ने अपने हाथों से लिखा, जो उनको पता था, जो उनके दिमाग में बातें थी, उनके मुताबिक लिखा, आप उनको ना माने, बल्कि आज का जो मॉडर्न वक्त है, जो उसकी जरूरतें हैं, जो उसकी सोच है, उसके मुताबिक अपने आप को उसके साथ कैलिब्रेट करें, उसके मुताबिक चलें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट करें। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।